دوسری ویڈیو کلپ میں آپ کا خیر مقدم۔ ہم بات کر رہے ہیں ربائی کے حوالے سے۔ میرے پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ربائی کی پہچان کیا ہے، کس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اس کی حیت، یعنی اب ہم سے کوئی کہے تو ہم مختصراً کہیں گے ربائی شاعری کی وہ صنف ہے جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ربا سے نکلا ہے اور اس کے معنی 4 کے ہیں۔ ربائی شاعری کی وہ صنف ہے جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور 4 مصروں میں کسی ایک موضوع کو ربط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور تیسرا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا یہ برابر چاروں مصرے جو ہوتے ہیں یہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی آپ اس میں ایڈ کرو گے کہ ربائی کے چوتھے مصرے پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ پوری جو کہانی ہوتی ہے وہ اسی مصرے میں بیان ہوتی ہے۔ پورا لب لباب جو ہوتا ہے، اس جو موضوع ہوتا ہے وہ اسی میں سمٹ کر آ جاتا ہے، اسی لیے شاعر اس پہ زیادہ زور دیتا ہے، اپنا بیان اسی میں بتاتا ہے۔ ربائی میں عام طور پر تصوف، اخلاق، کردار، انسانیت، عظمت، دینداری، دنیا داری کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اسی طرح سے ہم نے یہ بات بھی بتائی کہ ربائی کے لیے جو ارباب عروض ہے، جو عروض کا علم جانتے ہیں، انہوں نے ربائی کو ترانہ بھی کہا، ربائی کو 2 بیتی نام سے بھی جانا جاتا ہے، ربائی کو 4 مصری بھی کہا گیا، ربائی کو خصی بھی لکھا گیا۔ یعنی ربائی کے لیے یہ نام بھی ہے۔ یہ آبجیکٹو آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ وہ کون سی شعری صنف ہے جس کے لیے 2 بیتی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کو ربائی لکھنا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ربائی میں قطع کے برخلاف صرف 2 شعر یا 4 مصرے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم قطع کی بات کرتے ہیں اس میں بھی مختصر اشعار ہوتے ہیں، 2 3 4، تو لیکن جب ہم ربائی کی بات کرتے ہیں، قطع اور ربائی الگ الگ ہے، یہ یاد رکھنا۔ ربائی میں صرف یہ 2 اشعار ہوتے ہیں اور کل ملا کے 4 مصرے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، ربائی کے لیے صرف ایک بحر اور 24 اوزان مخصوص ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے صرف ایک بحر اور 24 اوزان، صرف اسی بحر میں انہی اوزان میں ربائی کہی جا سکتی ہے۔ یعنی اس کے لیے جو اوزان مقرر ہیں انہی، اور جو بحر ہے انہی کے تحت ربائی کہی جاتی ہے۔ ربائی کے لیے ایک بحر یعنی بحر حجز مختص ہے۔ بحر حجز جو 4 مصرے بطور ربائی کہے جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک مصرع 4 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ چاروں ارکان میں استعمال ہونے والی ماتراؤں کی تعداد 20 ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے میرے پیارے بچوں۔ یاد رہے، یہاں ماترا سے مراد اگر ربائی کے کسی مصرے کی تختی کی جائے تو اس میں قابل شمار حروف کی تعداد 20 ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 20 ہوتی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق اردو کے پہلے ربائی کو شاعر قلی محمد قلی قطب شاہ ہے۔ اس کا بیان انہوں نے اردو شاعری اصناف صفحہ نمبر 98 پہ کیا ہے۔ نور الحسن نقوی کے مطابق دکنی شاعر میر عبد القادر نے 1700 عیسوی میں اردو کی پہلی ربائی کہی تھی اور اس کا بیان انہوں نے تاریخ اردو ادب میں کیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ربائی میں قافیہ کی ترتیب حسب ذیل ہوتی ہے، بطور مثال یعنی الف پھر آئے گا بے اور پھر الف، تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ربائی کا کل ملا کے خلاصہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ربائی کسے کہا جاتا ہے، اس کے اوزان پہ بھی ہم نے بات کی، اور ربائی میں کن موضوعات کو پیش کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا ربائی کے حوالے سے، یعنی ایک وہ شعری صنف
جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اور تیسرا مصرع اس میں قافیہ و ردیف نہیں ہوتا ہے۔ ربائی میں ربائی کی یہ 4 مصرے ربط اور تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے کسی ایک موضوع، ایک خیال کو پیش کرتے ہیں۔ ربائی میں ایک ہی بحر مقرر ہے اور اس میں 24 اوزان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ربائی میں اخلاق، تصوف، دنیا داری، دینداری جیسے موضوعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ ربائی کا۔